اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنا اگلا سبق، جو کہ ہے آیت نمبر 69، 79 اور 80 انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملے اور آپ بھی پڑھ کے ثواب حاصل کریں اور مجھے بھی پڑھ کے اور سن کے اور دیکھ کر انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کانا نہیں ہے، لبشرن کسی آدمی کے لیے، ان یؤتیہ اللہ یہ کہ دے اس کو اللہ، ان یہ کہ یؤتیہ دے ہو اس کو اللہ اللہ الکتاب کتاب، والحکم اور حکمت، والنبوت اور نبوت، ثم پھر یقول وہ کہے، للناس لوگوں کے لیے یا لوگوں سے، کونو ہو جاؤ، عباد لی بندے میرے، عبادن بندے، لی میرے، من سے، دون علاوہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، نعوذ باللہ، ولیکن اور لیکن، کونو اور لیکن کہے وہ، کونو ہو جاؤ، ربانیین رب والے، بما ساتھ جو کہ کنتم تھے، تعلمون تم پڑھتے تھے، الکتاب کتاب ساتھ جو تم پڑھتے تھے کتاب میں، وبما اور ساتھ جو کنتم تھے تم، تدرسون پڑھتے تھے، بما کنتم تعلمون جو تم سیکھتے تھے یعنی علم کرتے تھے کتاب میں، اور ساتھ جو تم پڑھتے تھے، تدرسون جو تم پڑھتے تھے یعنی کتاب کو پڑھنا اور کتاب کا علم حاصل کرنا اور پڑھنا۔ اب اس کتاب میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت دے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ بندے میرے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کے، نعوذ باللہ، یعنی کسی بندے یعنی پیغمبر کے لیے۔ اب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب وفد نجران آیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بات کر رہے تھے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے اس وقت جب وفد نجران آیا تھا تو اس وقت کچھ یہودی اور عیسائی بھی ادھر آئے تھے، ان کی موجودگی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفر کر رہے تھے کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہاری بھی اسی طرح پوجا کرواتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، دوسروں سے بھی کرواتے ہیں، جس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نعوذ باللہ، ہم کہاں کیوں غیر اللہ کی بندگی کریں گے اور کیوں دوسروں کو اس پر آمادہ کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے جواب دیا کہ نعوذ باللہ کہ ہم غیر اللہ کی بندگی کریں یا دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ حق تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بھیجا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف اٹریکٹ کریں، اللہ کی طرف جو ہے ان کا اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلائیں، ان کو دعوت دیں۔ اور انہوں نے اس طرح کی دعوت دی تو اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیج دی کہ میں جس بندے کو دیتا ہوں کتاب اور حکمت اور نبوت
تو وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو میں دوں تو وہ لوگوں سے یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ والے بن جاؤ، وہ جو کتاب میں پڑھتے ہیں اور جو سیکھتے ہیں، یعنی کتاب میں خود جو سیکھتے ہیں، یعنی اللہ جو وحی کرتا ہے، اور جو خود پڑھتے ہیں پھر وہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یعنی پیغمبر۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو جب پیغمبری کے منصب پر مقرر کرتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ اس کے حقدار ہے، اس کا حقدار ہے، وہ حق ادا کر سکتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس بندے کو پیغمبر بناتا ہے۔ کسی پیغمبر نے ایسے نہیں کیا، پچھلے گزرے ہوئے پیغمبروں نے بھی نہیں کیا۔ جس طرح یہ یہودی اور عیسائیوں نے پیغمبروں کو بھی بنا دیا، تو کسی پیغمبر نے خود نہیں کہا، یہ انہوں نے بعد میں خود سے ساری تبدیلیاں کی ہے، یہودیت اور عیسائیت کا خلیہ بگاڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جب کسی پیغمبر کو پیغمبری کے منصب پر لاتا ہوں، اس کو نبوت اور حکمت دیتا ہوں اور کتاب دیتا ہوں، تو مجھے پتہ ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس قابل ہے۔ وہ لوگوں سے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میری عبادت کرو، وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ تو یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں کہ وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو سکھایا جاتا ہے اور وہ جو پڑھتے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے ولا، اور نہیں، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ تتخذو، تم پکڑو، الملائکۃ، فرشتوں کو، والنبیین، اور پیغمبروں کو، اربابا، رب۔ ایامرکم، یا کیا حکم دیتا ہے تم کو، بالکفر، ساتھ کفر کے، بعد اس کے، اذ جب، انتم تھے تم، مسلمون، حکم بردار۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، وہ حکم نہیں دیں گے، کبھی بھی وہ حکم نہیں دیں گے کہ تم فرشتوں کو یا پیغمبروں کو جو ہے وہ رب بنا لو۔ جیسے کہ جو ہے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنا کر اور پوجا کرتے ہیں، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اسی طرح مشرکین جو ہے وہ ملائکہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اور اس کی پوجا وغیرہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس طرح حکم، پیغمبر کبھی بھی اس طرح حکم نہیں دیتے کہ وہ فرشتوں کو یا نبیوں کو کہ رب بنا لو، اور وہ ہمیشہ وہ کیا یہ حکم دیں گے کہ کفر کرو، بعد اس کے کہ تم کو حکم برداری کی طرف بلائیں، اور پھر اس کے بعد تمہیں سے کہے کہ کفر، اتنی مشکل اور تکالیف کے بعد جب وہ اتنے لوگوں جو ہے اللہ کی طرف بلائیں، دعوت دیں، اور وہ اللہ کے حکم بردار بن جائیں، اور حکم بردار بننے کے بعد ان کو پھر کہے کہ کفر کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے کبھی نہیں کہہ سکتے کہ حکم بردار بننے کے بعد تم سے کہے کہ کفر کر لو، اور فرشتوں اور نبیوں کو، پیغمبروں کو اور فرشتوں کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، کبھی بھی ایسے حکم نہیں دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور کل پڑھیں گے۔ اللہ صحت اور سلامتی کے ساتھ زندگی دے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں نندوں کو، پورے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ پریشانی، بیماریوں اور تکالیف سے بچا۔ آمین ثم آمین۔